آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ بڑی زبردست مہمان جو کہ آج صبح صبح بہت پیاری لگ رہی ہیں, پوری تیاری کے ساتھ آئی ہیں. انسا شاہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں. انسا السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور تیاری سے مراد جو بات کر رہی تھی نا, وہ تیاری سے مراد یہ نہیں ہے, وہ کارڈز کی گڈی ہے, وہ لے کے آئیں گے. یہ بہت ضروری ہے. آج ہم نے جاننا ہے ان سے اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کون بننے جا رہا ہے. ہر بندے کی نظر اس پہ ہے کہ وزیر اعظم کی کرسی پر کون براجمان ہوگا. تو پھر آج ہم یہی جان لیتے ہیں. یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ جواب دینا بھی جو ہے نا میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے. مدثر آپ نے میری کافی کا کپ تو نہیں چھڑا لیا؟ نہیں, آپ نے اپنی کافی جو ہے وہ پیچھے چھپا لی اپنے ہی. آپ اندازہ کر لیجئے, یہ عمر کا تقاضا ہے, انسان اس عمر میں آ کے بھول جاتا ہے کیا سچویشن ہے. ساتھ والے ہوتے ہیں نا ہمیشہ پڑوسیوں پہ الزام آتا ہے, اور یہی الزامات کی سیاست بھی چل رہی ہے. میں پہلے اس طرف بیٹھی ہوئی تھی اس لیے مجھے ابھی اس وقت بلاول بھٹو زرداری ہیں, نواز شریف ہیں, شہباز شریف ہیں, تو کون اچھا میرے پاس جو ہے نا دو جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ بڑے ان نظر آ رہے ہیں, بلکہ کنگ اور کوئین کے کارڈ آئے. اچھا, اب سب سے پہلے ہم بات کریں شہباز شریف صاحب کی, اور یہاں پر کوئین آف سورٹس کا کارڈ ہے. شہباز شریف کوئین تھوڑی ہے, وہ تو کنگ کوئین تو نہیں ہے, لیکن ہمارے کارڈز میں آپ نے کوئین ان کو کر دیا. دیکھیں نا, یہ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. کوئین تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ بڑا کارڈ ہے, ایک جو اتھارٹی کا کارڈ ہوتا ہے. کوئین کے پاس بھی تو دیکھیں نا اتھارٹی ہوتی ہے, زیادہ اتھارٹی انہیں کے پاس ہوتی ہے. میں یہی کہہ رہی ہوں, زیادہ اتھارٹی جو ہے وہ کوئین کی ہوتی ہے. تو یہ تلوار بھی ہے کوئین کے ہاتھ میں. تو مجھے لگتا ہے کہ دو نام کنسیڈر کیے جا رہے ہیں یہاں پہ. شہباز شریف صاحب کا جو نام ہے وہ بہت زیادہ اتھارٹیو نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو کارڈ میں نے نکالا ہے نواز شریف صاحب کے لیے, اب یہ 3 آف پینٹیکلز کا کارڈ ہے. 3 نمبر جو ہوتا ہے وہ چھوٹا نمبر ہوتا ہے, کمزور نمبر ہوتا ہے. تو ہاں, بات ضرور کی جا رہی ہے, ملاقاتیں میٹنگز ہو رہی ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جیسے ٹیرو کارڈز کے حساب سے مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ ہوں گے. پھر ایک بہت بڑا کارڈ جو ہے وہ بلاول بھٹو کا کارڈ ہے, وہ کنگ کا کارڈ ہے, اور وہ بھی پینٹیکل کا کارڈ ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ دو جو ہے نا وہ مین ہیں اس میں, شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو. ویسے مجھے بھی زیادہ جو خبریں مل رہی ہیں وہ اسی قسم کی مل رہی ہیں کہ دونوں ہی ہیں جو زیادہ اس میں مطلب ان کو سوچا جا رہا ہے. اچھا مجھے تو ابھی یہ ہے کہ کلیئر نہیں ہے, دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتے ہیں, یہی دو بڑے نام جو لگ رہا ہے. کینڈیڈیٹ جو لگ رہے ہیں وہ فرسٹ نمبر پہ بلاول بھٹو ہیں, اس سیکنڈ نمبر پہ جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں. تو یہ معاملہ پیچیدہ تو نہیں ہو جائے گا, کیونکہ ابھی تک یہ پیچیدگی میں اس لیے ہے کہ حالات ابھی کلیئر نہیں ہو رہے, بات چیت ہو رہی ہے چیزیں. دیکھیں یہاں پر کارڈ 7 آف سورٹس کا کارڈ ہے. اندرونی طور پہ سیکریٹو کچھ چیزیں چل رہی ہیں, جیسے اندرونی طور پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, میٹنگز ہو رہی ہیں, اور اندرونی طور پہ رابطے کیے جا رہے ہیں. اندرونی طور پہ جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں جو ہمیں نہیں پردے کے پیچھے کیا چل رہا ہے, پردے کے پیچھے کیا ہے, سیکریٹو ہے, ہڈن چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں. کشیدگی تو نہیں بڑھے گی نا, مطلب ہمیں بتائیں گے بھی نہیں جو اندر چل رہا ہے, ہمیں کیوں بتائیں گے. دوسرا جو کارڈ ہے مون کا کارڈ ہے, انسرٹنٹی نظر آ رہی ہے, کنفیوژنز نظر آ رہی ہے, انکلیئر سچویشن لگ رہی ہے, کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی, ہمیں کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی. تو ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ اتھارٹی جو ہے وہ پرائم منسٹر کی سیٹ جو ہے وہ ہماری پارٹی کو ملے. تو ابھی جیسے لگ رہا ہے کہ میٹنگ چل رہی ہے, انکلیئر ہے, انسرٹنٹی ہے. اور یہ لمبا چلے گا ابھی یا کچھ کلیئرٹی جلدی؟ نہیں, اتنا لمبا نہیں چلے گا, کیونکہ فائر کی انرجی ہے, 3 آف وانڈس کی انرجی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا, کوئی ایسے اختلافات نظر نہیں آ رہے, کوپریشن نظر آ رہے ایک دوسرے میں. مطلب کوپریٹ, ظاہر ہے کوپریٹ نہیں کریں گے تو حکومت نہیں بنے گی, اور دوسرے سے کرنا پڑے گا. کوپریشن ہوگی, دوستی نظر آ رہی ہے, وہ کیا کہتے ہیں یونٹی نظر آ رہی ہے, اتحاد ہو جائے گا. اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان وہ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ یہاں پر نائٹ آف کپس کا کارڈ ہے مولانا صاحب کے لیے. تو ہاں ٹھیک ہے, حصہ ہیں اس تمام سیاست کا, اور لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ان کو کوئی بہت بڑی اتھارٹی یا جیسے پریزیڈنٹ کہا جا رہا ہے, کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی. مولانا صاحب کی اب سیٹیں بہت کم ہو گئی ہیں, وہ چیزیں جو ہیں. اچھا ہم تھوڑا سا صوبوں کے حوالے سے بھی لوگوں کو بہت زیادہ ہے. زرداری صاحب کا تو پوچھ لیں, وہ پریزیڈنٹ بن رہے ہیں. اچھا ضرور, زرداری صاحب کی سچویشن کیا ہے جناب؟ جی یہاں پر 6 آف پینٹیکلز کا کارڈ ہے, اور مین جو ہیں اگر ہم پیپلز پارٹی کی طرف دیکھیں یا پھر پورے ملک کے حساب سے پولیٹیکلی دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اس وقت. اور ساری چیزیں یعنی کہ فیصلہ جو ہے وہ زرداری صاحب ہی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیڈ کر رہے ہیں اپنی پارٹی کو, پیپلز پارٹی کو لیڈ کیا جا رہا ہے. تو اور بہت کوپریٹ کر رہے ہیں, مطلب اگر ملاقاتیں ہو رہی, میٹنگز ہو رہی ہیں ان کے آپس میں, تو کوپریشن نظر آ رہی ہے.
اور پیسفلی چیزیں ہو رہی ہیں اور ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ زرداری صاحب کا چانسز ہو سکتے ہیں پریزیڈنٹ کے, کارڈ تو اچھا ہے کیونکہ 5 سے ابو کارڈ ہے, تو کارڈ تو اچھا. اگر وہ پریزیڈنٹ ہوں گے تو پھر وزیر اعظم تو بلاول نہیں ہوں گے, پھر یہ معاملات جو ہیں. اچھا اب ہم صوبوں میں جائیں تو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کیا مریم کو مل سکتی ہے؟ مریم کے کارڈ کیا کہہ رہے ہیں؟ مریم کارڈ تو بہت ہی چھوٹا ہے, پیج آف سورس کا کارڈ ہے. اس چیز کو لے کے کانفلکٹ نظر آ رہا ہے. تو سی ایم مریم نواز تو مجھے نہیں, میری پریڈکشن یہ ارمانوں پر اوس ڈال رہی ہیں آپ. گھر سے مخالفت ہو رہی ہے یا باہر سے, یہ چیک کریں آپ. اچھا کیا پتا حمزہ چاہ رہے ہوں مجھے بنا دیا جائے. دونوں چیزیں. اب میجیشن کا کارڈ ہے تو گھر میں کافی مجھے لگتا ہے کہ گھر کے اندر ہی بہت سارے, جیسے حمزہ شہباز بھی چاہ رہے ہوں گے اور شہباز شریف بھی چاہ رہے ہوں گے, مریم نواز بھی چاہ رہی ہوں گی. تو 2-3 چیزیں نظر. میجیشن کا کارڈ ہے, گھر کے اندر بھی چیزیں وہ ہیں, آپشنز ہیں, اور اس کے بعد باہر بھی ہے کچھ معاملات. اختلاف گھر کے اندر بھی ہے باہر بھی ہے, جو چاہ رہے ہیں کہ مریم نہ بنے. اختلافات نہیں ہیں, میں نہیں سمجھتی کہ کوئی لڑائی جھگڑا ہے, کوئی کانفلکٹ, کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آپشنز ہیں کہ ہاں جو سب سے زیادہ اسٹرانگ آپشن ہوگا اس کی طرف یہ لوگ جائیں گے. لیکن یہ کہ ان کے گھر میں, ان کی فیملی میں ڈفرینٹ آپشنز ہیں. تو ابھی کلیئرٹی نہیں ہے, کلیئرٹی نہیں ہے, انسرٹنٹی نظر آ رہی ہے. لیکن یہ معاملہ جو ہے ڈیول کی انرجی ہے, تو ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ خود ان کی اتھارٹی ہو, اور سیلفش بنے ہوئے سب, اور ہر کوئی اپنے بارے میں سوچ رہا ہے, اپنی جو ہے نیڈز کے بارے میں سوچ رہا ہے, اپنے فیم کے بارے میں سوچ رہا ہے, اپنے جو ہے وہ, تو یہ ہے کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے کہ میرے کنٹرول میں ہو ساری چیزیں. اچھا یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی وفاق میں حکومت کا حصہ ہوگی یا اپوزیشن میں بیٹھے گی؟ پی ٹی آئی جماعت کے طور پر ان کے کارڈ جو ہیں وہ کیا؟ اچھا اپوزیشن میں بیٹھے گی. یہاں پہ پھول کا کارڈ ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ کافی امیدیں ہیں پی ٹی آئی کو کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. جب کارڈ ہی پھول کا ہے تو امید نہیں, یہ کارڈ ہوتا ہے بگننگ کا کارڈ ہوتا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی بڑی مشکلات سے گزری ہے, تو اس مشکلات سے نکل گئی ہے, ایک نیو بگننگ ہوئی ہے, اور خوش ہے. جو بھی اس وقت جو آؤٹ کم آیا ہے, رزلٹ آیا ہے الیکشن کا, اس کے لیے بہت ہوپ فل ہے. اور یہاں پر بنا پائیں گے یا نہیں؟ دیکھیں حکومت تو نہیں بن رہی, مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. اور یہاں پر ایک اور جو کارڈ ہے ججمنٹ کا کارڈ ہے. تو جیسے کل جو بیان آیا تھا علی گوہر صاحب کا کہ وہ جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے, وہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. نون لیگ کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ رہے, تو کہہ رہے تھے نا کہ ہم لوگ کورٹ میں بھی ہم جا سکتے ہیں. تو وہ چیز مجھے لگ رہی ہے کہ ججمنٹ کا کارڈ ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کوئی کیس ہو جائے یا کچھ نہ کچھ اس طرح کا کر سکتے ہیں, جوڈیشری کی طرف جو ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں. اچھا ویسے مجھے ایک بات بتائیے گا, بہت سارے تجزیہ کار ہیں جو کہ اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ حکومت جو بھی بنے گی زیادہ ٹائم چلے گی نہیں, ہاں ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے گا. جی بالکل, ٹینیور پورا کریں گے جو بھی آئیں گے. یہاں پر دیکھیں جو کارڈ ہے 5 آف کپس کا کارڈ ہے, اور یہ کارڈ لاسٹ کا کارڈ ہوتا ہے, سیپریشن جدائی کا کارڈ ہوتا ہے. تو اور یہ کارڈ اتنا بڑا کارڈ نہیں ہے, اور یہ واٹر کا کارڈ ہے, پانی کا کارڈ ہے, اور پانی کبھی بھی اسٹیبل نہیں ہوتا, ایک جگہ پہ نہیں ہوتا. پانی جو ہے وہ کبھی لہریں آ رہی ہوتی ہے, جا رہی ہوتی ہے, اسٹیبلٹی بنی نہیں ہے. سیرش کے سوال سے حکومت ٹوٹنے تک چیزیں نہیں ہیں. آج کل سب ڈسکس ہو رہا ہے, یہ لوگ یہی سن رہے ہیں آج کل کہ اچھا بتاؤ کیا ہوگا تجزیہ کاروں سے. آپ دیکھیں دوسرا کارڈ میں نے نکالا ہے ایس آف کپس کا. سٹارٹ تو اچھا ہو جائے گا, امیدیں بھی اور سب کچھ, لیکن یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہوگی وہ وقتی ہوگی, مجھے پرماننٹ نہیں نظر آ رہی, اور نہ ہی یہ ٹائم جو ہے وہ کمپلیٹ کرتی ہوئی نظر آئی. 5 ایئرز کمپلیٹ, 5 سال مکمل نہیں نظر آ رہی. اچھا اب مشکلات یہ ہیں کہ اس حکومت کے آتے ہی وہ کہتے ہیں سر منڈواتے اولے پڑنے والا سلسلہ ان کا, کہ اس وقت مہنگائی کی سچویشن, معاشی طور پر صورتحال خاصی پیچیدہ ہیں. تو کیا یہ ایسی ہی رہے گی, یہ معاملات آگے نہیں بڑھ پائیں گے, یا کچھ حالات کی بہتری ہے ملک میں نئی حکومت؟ اب دیکھیں اب 2 کارڈز بڑے برے کارڈز ہیں. اب ظاہر نیشنل ٹی وی پہ ہم بیٹھے ہیں, لیکن پھر بھی لوگوں کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا چاہتے, لیکن جو کارڈز ہیں وہ میں ضرور شروع کروں گی. اب آپ نے اکانومی کی بات کی, مہنگائی کی بات کی, اب دونوں کارڈز جو ہیں وہ تلواروں کے آئے. تھوڑا اوپر کر کے دکھا دیں, سورڈز کا کارڈ. کیمرہ مین ذرا پلیز کلوز کر کے تھوڑا دکھا دیں. ہاں بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ. اور مہنگائی پہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ ایس آف سورڈز کا کارڈ ہے, تلوار. تو
जो है महंगाई बढ़ेगी, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। इकॉनमी, मुझे नहीं लग रहा कि इकॉनमी हुकूमत, कोई भी हुकूमत बन जाए, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, जो प्रेसिडेंट बन जाए, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि महंगाई कम होगी या इकॉनमी जो है वो बढ़ती हुई लग रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है। फाइनेंशियल क्राइसिस में इस वक्त जो पाकिस्तान चल रहा है वो उससे निकलता हुआ नहीं लग रहा। मतलब सिर्फ अंडे सस्ते हुए हैं एकदम से, बाकी चीजें सस्ती होने अंडे सस्ते हो गए? मुझे नहीं पता, मैंने खरीदे एकदम से सस्ते हो गए। ये बहुत अंडे खाते हैं मुदस्सिर, इसलिए इनको पता है। अच्छा, अब इसमें ना मुझे एक बात और बताइएगा, ये जो PTI है, ज़ाहिर है इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी आगे होने हैं, उस पर भी पार्टी के अंदर इनके काफ़ी इख्तलाफ रहे हैं। एक तो मुझे ये बताइएगा कि इनकी मुश्किलात आगे कुछ कम होती नज़र आ रही हैं या बढ़ेंगी, और दूसरा जो इनके आज़ाद उम्मीदवार जो लोटे जिनको कहा जा रहा है बन रहे हैं, वो कितने लोटे निकलेंगे या फिर यानी कि मजीद उनकी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ेंगी जीतने के बाद? देखिए कार्ड्स तो शुरू वाले तो इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फिर उसके बाद जो अगला कार्ड है वो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सोर्ट्स का कार्ड है, तलवारें हैं। फिर यहाँ पर लग रहा है कि पार्टी के अंदर ही प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी सारी मामलात जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। अब पहले, सबसे पहले तो अपनी पार्टी को दुरुस्त करना चाहिए, उस सेम पेज पे नहीं है। मतलब सारे कुछ, किसी की सोच कैसी है, किसी की सोच कैसी है, तब्दीलियाँ बहुत आती रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है कि काफ़ी सारे PTI के जो लोग हैं वो ही अपनी पार्टी से लॉयल नहीं है। यानी कि अभी जो मैं आपसे आज़ाद उम्मीदवारों की बात कर रही हूँ जो कामयाब हुए, जो PTI बैक थे, क्या वो भी PTI को छोड़ के नून लीग और पीपल्स पार्टी में बड़ी तादाद में शामिल हो गए या फिर अपोजिशन में बैठेंगे बड़ी तादाद? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इस वक्त जो है काफ़ी इनकी सोशलाइजिंग चल रही है, आपस में मुलाकातें, मीटिंग्स चल रही हैं, और हो सकता है कि काफ़ी PTI के जो लोग हैं वो स्विच करें नवाज शरीफ उधर नून लीग में या पीपल्स पार्टी में या दूसरी पार्टीज में स्विच कर सकते हैं। अब ये बताएं दोनों में से ज्यादा कौन लेगा, नून लीग या पीपल्स पार्टी? इन लोगों को ज्यादा कैंडिडेट्स की तरफ जाएंगे? झुकाव किस तरफ होगा? झुकाव जो है वो नून लीग की तरफ लग रहा है। यहाँ पर जो डेस्टिनी का कार्ड है, यहाँ पर अक्सरियत भी तो पंजाब से ही है ना। हाँ, पीपल्स पार्टी का इतना मुझे इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा है PTA वालों का पीपल्स पार्टी की तरफ। लेकिन शायद कुछ लोग, कुछ मतलब मैं नहीं लग रही कि मेजर लोग नहीं, लेकिन चंद लोग जो है वो स्विच कर सकते हैं। कोई लंदन तो नहीं जा रहा? लंदन अगर शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो मियां साहब लंदन जा सकते हैं? अभी नहीं, इलाज वगैरह इस वक्त नहीं, इस वक्त नहीं। इस साल? हाँ, इस साल नहीं है, इस वक्त नहीं। इस साल सिर्फ आप ही जाएंगे। एनर्जी है तो इस मुझे भिजवा दें। ये लोग बैलेंस कर रहे हैं अपने मामलात को, अपनी पार्टी को, अपनी पॉलिटिक्स जो मामलात हैं उनको बैलेंस करेंगे। फिलहाल ये पाकिस्तान में ही रहेंगे और अपने मामलात को, अपनी चीज़ों को सही करेंगे। अच्छा, इस वक्त सबसे जो बड़ी मुश्किल है वो ये है कि MKM उसका फ्यूचर किस तरह से वो देख रहे हैं? वैसे इलेक्शन तो उनके लिए बहुत ही यादगार, शानदार और खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि ये हो जाएगा। सही। अब देखें MKM की जो लिए जो कार्ड है, यहाँ पर अभी भी ये लोग कंफ्यूज हैं, कंफ्यूजन्स नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड लेके भी कंफ्यूज जी। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो न्यू बिगिनिंग हुई है, नए सिरे से जो है वो MKM में स्टेबिलिटी आई है। लेकिन आगे कुछ ऐसे मामलात हैं कि ये हुकूमत में आने के बावजूद भी ये कुछ इन पे या तो बहुत सारी जिम्मेदारियां पड़ जाएंगी या कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि ये स्ट्रेस और बर्डन में रहेंगे, ये खुश नहीं रहेंगे। वो होता है ना कि सब कुछ मिलने के बावजूद भी ना, जब हुकूमत का हिस्सा भी रहे तब इनकी प्रॉब्लम ये रही कि हमसे जो बात की गई थी वो तो मानी नहीं गई। रहेंगे, सेटिस्फाई नहीं रहेंगे किसी भी, अगर हुकूमत में ये शामिल होते हैं, पार्टी में शामिल, जब हुकूमत में आकर उनके साथ वादे ही पूरे न किए जाएं तो कैसे? जाहिर है, वही कह रही हूं। शायद यही हो सकता है कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी, तो वो परेशान ही रहेंगे। तो कराची के सबसे ज़्यादा मैंडेट उनको मिले और कराची वालों को कुछ ना मिले तो फिर MKM का बनता है ना जनाब कि वो कहें कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। चलें जी, जो भी हो वो अच्छा हो, और जो भी हुकूमत बनाए वो अल्लाह करे कि पाकिस्तान की फलाह के लिए दिल से नेक नियति के साथ काम करे ताकि हमें भी कुछ रिलीफ मिल सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।